اور خوش ہو جاؤ، پھر واپس دوبارہ میرے پاس آئیں، جیسے حکم دیا تھا کہ اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو لے کے آنا ہے۔ یاد ہے آپ کو سب؟ اچھا، قال لن ارسلہ معکم، جا کے درخواست کی اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے کہ بنیامین کو بھیجو، ایک اونٹ کی بھرتی گندم زیادہ ملے گی تو ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو فرمایا لن ارسلہ معکم، میں ہرگز نہیں بھیجوں گا اس کو تمہارے ساتھ حتیٰ کہ تم کوئی پختہ وعدہ کرو کہ لتأتوننی بہ، کہ تم ضرور اس کو لے کے آؤ گے۔ ہاں، اگر ان یحاط بکم، تم سب کا ہی احاطہ کر لیا جائے، کوئی طاقت روک دے تمہیں اور بات ہے، لیکن اس اکیلے کو چھوڑ کر تم آؤ، ایسا نہ کرنا۔ فلما آتوہ موثقہم، جب انہوں نے پختہ وعدہ کیا حضرت یعقوب علیہ السلام سے اس بچے کی حفاظت کا، قال اللہ علی ما نقول وکیل، تو یعقوب علیہ السلام بولے اللہ ہماری باتوں پر نگہبان ہے۔ ترجمہ لکھو اس کا، اللہ ہماری باتوں پر نگہبان ہے، یہ ترجمہ شیخ الہند نے کیا ہے، اللہ ہماری باتوں پہ نگہبان ہے، اللہ علی ما نقول وکیل۔ اس کا ترجمہ لاہوری کرتے ہیں ہماری باتوں کا اللہ شاہد ہے، ہماری باتیں ہم کر رہے ہیں، وعدے کر رہے ہیں، اس پر اللہ شاہد، ہماری باتوں کا اللہ شاہد ہے، یہ لاہوری نے ترجمہ کیا۔ حسانی نے ترجمہ اور طرح کیا ہے، جو کچھ بات چیت کر رہے ہیں یہ سب اللہ کے ہی حوالے، تینوں کا حاصل ایک ہی ہے ویسے، جو کچھ بات چیت کر رہے ہیں یہ سب اللہ ہی کے حوالے ہیں۔ حسانی وقال یا بنی لا تدخلوا، ایک نصیحت فرمائی یعقوب علیہ السلام نے، 10 بیٹے، 10 کے پاس سواریاں، ایک بہت روب داب، نظر بد لگنے کا خطرہ، کوئی دشمن نقصان نہ پہنچا دے، یہ بھی خطرہ ہوتا ہے۔ تو ایک نصیحت کی جب شہر میں داخل ہو تو اکٹھے داخل نہ ہونا، الگ الگ داخل ہونا، نظر نہ لگ جائے۔ اے بیٹو لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، علیحدہ علیحدہ دروازوں سے داخل ہونا۔ باقی یہ اللہ کی تقدیر کو میں روکوں، یہ نہیں بات، ما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور خدا کے حکم کو تم پر سے میں نہیں ٹال سکتا، ان الحکم الا للہ، نہیں ہے فیصلہ مگر اللہ کا، اسی پر بھروسہ کیا ہے، اسی پر چاہیے کہ بھروسہ کرنے والے بھروسہ کریں۔ یعنی جو کچھ میں کہہ رہا ہوں کہ اکٹھے داخل نہ ہونا تاکہ کسی کی نظر نہ لگ جائے، اس نظر کو میں روک تو نہیں سکتا لیکن دل کی خواہش ہے، باقی حفاظت تو اللہ کرنے والے، اور اللہ جو فیصلہ کرنے ہیں اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ ولما دخلوا، یہ حضرات برادران یوسف مصر پہنچ گئے، کہاں پہنچ گئے؟ مصر پہنچ گئے۔ ولما دخلوا من حیث امرہم ابوہم، جب داخل ہوئے وہاں سے جہاں سے ان کے والد یعقوب علیہ السلام نے ان کو حکم دیا تھا کہ ایک دروازے سے داخل ہونا، متعدد متفرق ہو کر۔ ما کان یغنی عنہ من اللہ شیء، ان کے والد کو ان سے خدا کا حکم ٹالنا مقصود نہ تھا۔ حسانی نے ترجمہ کیا، ما کان یغنی عنہ من اللہ من شیء، ان کے والد کو ان سے خدا کا حکم ٹالنا مقصود نہ تھا، یہ حسانی نے کیا ہے۔ حضرت ترجمہ کرتے انہیں اللہ کی کسی بات سے کچھ نہ بچا سکتا تھا، یہ تدبیریں اللہ کے حکم مقابلے میں نہیں چلتی۔ الا حاجۃ فی نفس یعقوب، مگر یعقوب علیہ السلام کے جی میں یہ حاجت تھی، قضا ہے جس کو پورا کیا، جیسے اولاد کے بارے میں انسان کو تقاضا ہوتا ہے کہ اللہ اس کی حفاظت کرے،
اولاد کا تعلق ایسا ہے۔ اللہ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، اور بے شک حضرت یعقوب علیہ السلام صاحب علم تھے، اس علم میں سے جو اللہ نے جو ہم نے اس کو سکھایا تھا، لیکن اکثر لوگ لا یعلمون جانتے نہیں۔ اللہ اب یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر میں مختلف دروازوں سے داخل ہوئے۔ اللہ ولما دخلوا علی یوسف، جب یوسف علیہ السلام پر داخل ہوئے، یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، جب پہنچے یوسف علیہ السلام کے پاس، آوا الیہ اخاہ، کتنے آئے تھے بھائی؟ کتنے تھے؟ 11۔ 10 وہ تھے اور 11 بنیامین جس کو اب کے لے کے آئے۔ پہلے 10 آئے تھے، اب 11 آئے۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں ملاقات کی اور اپنے بھائی کو ٹھکانہ دیا، اپنی طرف اچھی جگہ پر ٹھہرا دیا، مہمان اچھا دیا، مہمان خانہ۔ اللہ قال انی انا اخوک، اور ظاہر کر دیا یوسف علیہ السلام نے کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، پریشان نہیں ہونا ہے، یہ جو ظلم کرتے رہے ہو گیا، بات ختم ہو گئی، اب آپ پریشان نہ ہو، میں یوسف خود بول رہا ہوں، مصر کا بادشاہ ہوں۔ قال انی انا اخوک، یوسف علیہ السلام نے بنیامین سے کہا میں تیرا بھائی ہوں، حقیقی بھائی تھے نا۔ فلا تبتئس، غم نہ کر، بما کانوا یعملون، ان چیزوں پر جو یہ کیا کرتے رہے۔ فلما جہزہم بجہازہم، مہمان نوازی کی اور اس کے بعد ان کا سامان تیار کیا، گندم بوروں میں بھری، توجہ فرما رہے ہوئے، اور بادشاہ کا ایک پیالہ تھا خاص، حکم دیا اپنے درباریوں کو کہ وہ پیالہ ان میں سے بنیامین کے سامان میں، گندم میں چھپا دو۔ کس نے حکم دیا؟ یوسف علیہ السلام بادشاہ نے۔ اللہ وہ پیالہ سونے کا تھا یا چاندی کا تھا یا زبرجد کا تھا، تینوں قول ہیں۔ وہ پیالہ کس لیے تھا؟ بادشاہ کے پانی پینے کے لیے، ایک قول۔ دوسرا قول ہے کہ وہ شاہی پیمانہ تھا، گندم وغیرہ ناپنے کے لیے۔ اللہ فلما جہزہم، جب تیار کر دیا سامان ان کا یوسف علیہ السلام نے، جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، وہ پیالہ رکھ دیا اپنے بھائی کے سامان میں۔ بھائی کون؟ بنیامین۔ قافلہ روانہ ہو گیا۔ ثم اذن مؤذن، پھر ایک اعلان کرنے والا، اذان کے مؤذن کا معنی ہوتا ہے اعلان کرنے والا، یہ اذان جو دیتے ہیں یہ بھی نماز کا اعلان ہے۔ پھر ایک پکارنے والے نے پکارا، ایتھا العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، بے شک تم چور ہو۔ چوری کا الزام لگایا اور جانے سے روکا، توجہ فرما رہے۔ قالوا واقبلوا علیہم، وہ اقبلوا علیہم، ان پر متوجہ ہوئے اور کہنے لگے، ماذا تفقدون، تم کیا گم پاتے ہو، تمہاری کون سی چیز گم ہوئی جو ہمیں چور کہہ رہے ہو؟ قالوا نفقد صواع الملک، ان کو بادشاہی پیمانہ، کٹورا، اس کو ہم گم پاتے ہیں۔ ولمن جاء بہ، اور جو اس کو تلاش کر کے لائے، حمل بعیر، اس کو ایک گندم کی بھرتی، ایک اونٹ کی گندم کی بھرتی دی جائے، ایک اونٹ پر جتنا گندم لا دی جاتی ہے وہ اس کو انعام میں دیں گے اس چور کو پکڑائے۔ توجہ کریں، وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور میں اس کا ذمہ دار ہوں، وہ گندم میں دوں گا۔ کس نے کہا؟ وہ اعلان کرنے والے جس نے کہا تھا کہ تم چور ہو۔ اب یہاں سوال ہے کہ وہ چور تو نہیں تھے، جیسے بھی آپ کو سامنے آئے گی، انہوں نے یہ پیالہ نہیں چرا، بادشاہ نے خود رکھوایا تھا یوسف علیہ السلام نے، تو ان کو چور کیسے کہا جا رہا ہے؟ اسے توریہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟
ایسی کلام کی جائے جو دو معنی والی ہو، قریب والے لوگ اور معنی سمجھیں اور کہنے والے کا معنی خیال میں اور ہو۔ انہوں نے چوری کی تھی پہلے، یوسف علیہ السلام کو چرایا تھا، غائب کیا تھا والد صاحب سے، اور 40 سال 80 سال غائب رکھا تھا۔ اس سے بڑی چوری کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہنے والے یوسف علیہ کے حلوائے کہو کہ تم چور ہو، لیکن ان کا ذہن ادھر نہیں گیا، وہ یہی سمجھے کہ پیالے کے چور ہیں۔ ان کا ماذا تفقدون، آپ کیا چیز گم پاتے ہو جو ہمیں چور کہہ رہے ہو؟ قالوا، درباریوں نے کہا، نفقد صواع الملک، ہم بادشاہ کا کٹورا گم پاتے ہیں۔ صواع وہی بادشاہ کٹورا بھی کہہ سکتے ہیں، بادشاہ کا پیالہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِمْ الْبَعِيرُ وَأَنَا بِهِمْ، قالوا، انہوں نے جواب دیا اللہ کی قسم، لقد علمتم، تم جانتے ہو اے شاہی دربار والو، ما جئنا، ہم اس لیے نہیں آئے کہ ہم فساد کریں زمین میں، وما کننا سارقین، اور ہم چور نہیں ہیں، یا ہم نے پیالہ نہیں چرایا۔ قالوا فما جزاء، بادشاہ کے مقربین نے کہا کیا سزا ہے اس شخص کی اگر تم جھوٹے نکلے، اگر تم جھوٹے نکلے اور پیالہ کے انکار کر پیالہ مل گیا، پھر کیا سزا کیا ہوگی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم وہ سزا دیں گے جو ہمارے شریعت میں وہاں کنعان میں ہے۔ کہ وہ کیا سزا تھی؟ چور کو غلام بنا دیا جاتا تھا، چور کو غلام بنا دیا۔ ہاں جی، تو انہوں نے یہی بات کی، ہوا جزاؤہ ان کنتم کاذبین، بھائیوں نے کہا جزاؤہ، اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں یہ پیالہ پایا جائے، فہو جزاؤہ، خود اس کا بدلہ وہی اس کی ذات ہے، یعنی پکڑا گرفتار کرو، رکھ لو اس کو۔ کذالک الظالمون، ظلم کرنے والوں کو، چوروں کو ہم یہی سزا دیا کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں یہی حکم تھا کنعان میں۔ تو جو فرمائے، اب الزام تو لگا دیا کہ تم چور ہو، ابھی چوری ثابت تو نہیں ہوئی نا، اس لیے سامان کی تلاشی لی گئی، قافلے کو روکا گیا، ان کے سامان کی تلاشی لی، اور پہلے بھائیوں کے سامان کی تلاشی لی، آخر میں بنیامین، تک شبہ نہ ہو کسی کو، تو پہلے بھائیوں کی خرجیاں دیکھی، بوریاں دیکھی، گٹو دیکھے جو بھی تھا جس میں گندم ڈالتے تھے، تو پھر آخر میں بنیامین کے سامان کو کھولا تو اس سے پیالہ مل گیا، چور پکڑا گیا نا ظاہری طور پر۔ فبدا بأوعیہ، شروع کیا بھائیوں کے سامان سے، اپنے بھائی کے سامان سے پہلے ان بھائیوں کے سامان کی تلاشی لی۔ ثم استخرجہا، پھر یوسف علیہ السلام نکال لیا اس پیالے کو اپنے بھائی کے سامان سے، کس کے؟ بنیامین کے سامان سے۔ کذالک، کتنا اس طرح ہم تدبیر کیا یوسف علیہ السلام کے لیے، یوسف علیہ السلام کے ہاں جو قانون جاری تھا ملک مصر کا، وہاں چور کی یہ سزا نہیں تھی، کوئی اور سزا تھی، تو یہ سزا یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں تھی، جو بھائیوں نے خود ہی کہا کہ جس کے پاس چوری ہو، جو چوری پکڑا جائے اسی کو رکھ لیا جائے، غلام بنا لیا جائے۔ یہ تدبیر کی ہے ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے۔ ماکان، نہیں تھا کہ خدا کو پکڑتا اپنے بھائی کو اپنے بادشاہ کے دین میں، جو بادشاہ کا قانون تھا اس کے تحت اس کو گرفتار نہیں رکھ سکتا، اور رکھا تھا اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے۔ اللہ انشاء اللہ، مگر جو اللہ جو چاہے، نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں درجات جس کے چاہتے ہیں، وفوق کل ذی علم علیم، ہر ایک دانا سے بڑھ کر دوسرا دانا ہے۔ یوسف علیہ السلام بہت بڑے دانا تھے، بڑے اچھے طریقے سے اپنے بھائی کو پاس رکھنے کے لیے چوری کی بات کر دی، اور جھوٹ بھی بولو، جھوٹ بھی نہیں، جھوٹ کیوں نہیں؟ چور تو یہ بڑے چور تھے، انہوں نے یوسف علیہ السلام کی چوری کی، یوسف علیہ السلام کو غائب کیا تھا اپنے والد صاحب سے۔ اچھا، جب چوری پکڑی گئی اور بنیامین پکڑے گئے، بھائیوں نے کہا این یسرق، اگر یہ چوری کرتا ہے
تو کوئی تعجب نہیں، فقط سرق اخ لہ من قبل، اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی، یعنی یوسف علیہ السلام۔ یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کو چور کہہ رہے ہیں، سمجھے؟ وہ چوری کیا تھی پتہ ہے؟ وہ جس چوری کا اشارہ کر رہے ہیں وہ واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ حضرت کی پھوپھی تھی ایک، یوسف علیہ السلام کی پھوپھی، وہ یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی۔ میں نے عرض کیا شریعت میں چور کی سزا تھی کہ اس چور کو اس کا غلام بنا دیا جاتا تھا۔ تو پھوپھی نے ایک کپڑا ان کی کمر کو باندھ دیا تھا، کس کے؟ یوسف علیہ السلام، کرتے کے نیچے سے جو نظر نہ آئے۔ بعد میں کہا میرا پٹکا، میرا وہ دوپٹہ گم ہو گیا، تلاشی لی گئی، یوسف علیہ السلام کا جو کپڑا اٹھا کے دیکھا تو کرتے کے نیچے وہ کمر کو بندھا ہوا تھا۔ تو بس یہ چوری تھی، جو چوری حقیقت نہیں تھی لیکن پاس رکھنے کا ایک طریقہ تھا۔ تو اس چوری کی اشارہ کر رہے ہیں بھائی کہ اگر اس نے چوری کیا بنیامین نے، اس کے بڑا بھائی بھی ایک ہوتا تھا، اس نے بھی چوری کی تھی۔ فَأَسَرَّهَا، یوسف علیہ السلام نے اس بات کو چھپا لی، ظاہر نہیں ہونے دیا کہ مجھے کہہ رہے ہیں۔ اسرّہا میں نے چھپا لیا اس بات کو۔ فَأَسَرَّهَا یوسف فی نفسہ، یوسف علیہ السلام نے چھپا لیا اس کو، یوسف علیہ السلام نے اپنے جی میں، وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اس کو ان کے لیے ظاہر نہیں کیا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، میں یوسف ہوں، میری چوری کہاں تھی، تم غلط کہتے، یہ ظاہر نہیں ہونے دیا۔ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا، کہا تم زیادہ برے ہو عدو مرتبے کے۔ یہ یوسف علیہ السلام کو کہا، لیکن ان کے سامنے کا دل میں کہا۔ سمجھ لو اس بات کو، اگر ظاہر کرتے بھی تو بات ظاہر ہوتی ساری نا، اس کو چھپانا تھا، اس لیے اپنے دل میں کہا کہ چور تو تم ہو، مجھے چور کہتے ہو۔ بسم اللہ۔ واللہ اعلم بما تصفون، جو تم کہہ رہے ہو اس کو اللہ خوب جانتے ہیں کہ یوسف کو چور کہنا غلط ہے۔ قالوا یا ایھا العزیز، بادشاہ سے ایک درخواست کی برادران نے، اے عزیز، عزیز سے مراد عزیز مصر، وزیر خزانے کو عزیز کہا جاتا تھا۔ اے عزیز، ان لہ ابن شیخا کبیرا، اس بنیامین کا ایک بوڑھا باپ ہے۔ فخذ احدنا مکانہ، اسی جگہ ہم میں سے کسی کو گرفتار کر لیجئے، بنیامین کو چھوڑ دیں۔ مطلب یعقوب علیہ السلام کو تکلیف ہوگی۔ اللہ اکبر۔ انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو نیک مزاج دیکھتے ہیں، ہستانوی کا ترجمہ، انا نراک، آپ کو نیک مزاج دیکھتے ہیں۔ آپ ترس کھائیں گے اس کے والد پر، اس لیے ہم میں سے کسی کو پکڑ لیں اور بنیامین کو چھوڑ دیں۔ اس کا جواب دیا یوسف علیہ السلام نے، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ کہ ہم پکڑیں اس کو مگر جس نے من وجدنا، جس کے پاس اپنا سامان پایا ہے، اس کے علاوہ کسی دوسرے کو پکڑیں، ہم اس سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ انا اذا لظالمون، اگر ہم بے گناہوں کو پکڑیں گے تب تو ہم ظالم ہوں گے، اس لیے ہم بنیامین کو نہیں چھوڑ سکتے، چوری اس سے برآمد ہوئی ہے۔ تمہیں سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ فلما استیئسوا منہ، جب یوسف علیہ السلام سے بھائی مایوس ہو گئے کہ یہ نہیں مانتے بات، بادشاہ سلامت ہماری بات نہیں مان رہے، بنیامین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فلما استیئسوا منہ، جب ان سے مایوس ہو گئے، خلصوا نجیہ، تو مشورہ کرنے کے لیے اکیلے ہو بیٹھے۔ خلصوا نجیہ، نجیہ کہتے صرف اکیلے بیٹھ کر کہ مشورہ کریں کیا کریں اب، ابا جی نے کتنے ہم سے عہد لیے تھے۔ قال کبیرہم، ان کے بڑے نے کہا، کیا تمہیں معلوم نہیں تمہارے والد نے تم سے بہت پختہ معاہدہ وعدہ لیا تھا،
اور اس سے قبل تو نے کوتاہی یہ کی تھی یوسف کے بارے میں، فلن ابرح الارض، میں تو اس علاقوں کو نہیں چھوڑوں گا حتیٰ کہ میرے والد صاحب حکم دے یا اللہ کا کوئی حکم آ جائے، وہ خیر الحاکمین، اللہ سب سے بہتر حکم دینے والے۔ یہ کس نے کہا؟ ان کے بڑے بھائی نے۔ بڑے بھائی مختلف اعتبار سے 3 تھے۔ علم و فضل میں یہودا بڑے تھے، یہودا جن کی طرح یہودی منسوب ہے، علم و فضل کے اعتبار سے یہودا بڑے تھے، اور عمر میں روبیل بڑے تھے، روبیل، رے واو با یا لام للکچین، للکچین، کچی والوں کے لیے سہولت مہیا ہے، پریشان نہ ہوں۔ عمر میں روبیل بڑے تھے، اور جاہ اور مرتبہ میں شمون بڑے تھے، علاقے میں چودھری بڑے شمون تھے۔ ان میں سے بڑے نے کہا، کسی نے کہا، یہودا نے کہا یا روبیل نے یا شمون نے، کیا کہا کہ بڑا پختہ وعدہ لیا تھا والد صاحب نے، اور ہم بنیامین کو چھوڑ کے کیسے وہاں حاضری تھے ابا جی کے پاس، اور اس سے قبل تمہیں پتا تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا۔ یہ بڑا بھائی ان کو کہہ رہا ہے، اللہ اکبر، فلن ابرح الارض، میں ہرگز علاقہ نہیں چھوڑوں گا حتیٰ کہ میرے ابا جان حکم دیں یا اللہ کو فیصلہ نازل فرمائے، وہ خیر الحاکمین، اور اللہ بہترین فیصلہ کرنے والے۔ بڑے بھائی نے مصر سے کنعان واپس جانے سے انکار کر دیا کہ تم لوگ جاؤ، تو بھائی گئے، پھر کتنے گئے؟ کتنے گئے بھی؟ 9، 11 آئے تھے، بنیامین کو بادشاہ سلامت نے رکھ لیا، یہودا خود نہیں جا رہے، باقی کتنے گئے؟ اور 11 سے 9 نکالے کتنے ہوتے ہیں؟ کتنے؟ 9، اور 11 سے 9 کے 2 ہوتے ہیں۔ تمہاری ریاضی بڑی ہائی ہے۔ 9 تھے، 9 افراد واپس گئے ہیں۔ اللہ، ارجعوا الی ابیکم، یہ بڑے بھائی کہہ رہے ہیں لوٹ جو اپنے ابا جان کی طرف، فقولوا، پس کہو ان سے، اے ابانا، اے ہمارے والد ماجد، ان ابنک سرق، تیرے بیٹے نے چوری کی ہے، بنیامین نے چوری کی ہے، وما شہدنا الا بما، ہم نہیں گواہی دیتے مگر جس کو جانتے، ہمارے علم میں یہی ہے کہ چوری پکڑی گئی ان سے، وما کننا للغیب حافظین، اور غیب کی باتوں کا ہم حفاظت نہیں کر سکتے، غیب میں کیا تھا منظور ہمیں پتہ نہیں تھا، اس لیے ہم وعدہ کر کے لے گئے تھے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، واپس لائیں گے۔ وصل کریہ، اور سوال اور پوچھ لیجئے ان بستی والوں سے، کننا فیہا، جس میں ہم تھے، اور اس قافلے تھے، اقبلنا فیہا، جس میں ہم آئے تھے، معلوم ہوتا ہے برادر یوسف کے علاوہ اور قافلہ بھی تھا، کہ ان سے تسلی کر لیں کہ بنیامین کو ہم نے چھپایا، جو نقصان نہیں پہنچایا ہے، واقعی چوری کی ہے، چوری میں پکڑا گیا۔ یہ یعقوب علیہ السلام کو مطمئن کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ واقعہ بھی ایسے تھا کہ واقعی چوری پکڑی گئی تھی۔ بھائی ٹھیک کہہ رہے تھے، غلط کہہ رہے تھے؟ قال بل سولت، لیکن یعقوب علیہ السلام کو پہلے زخم لگ چکا تھا۔ یوسف علیہ السلام کی جدائی کو غم لگ، اب بنیامین جدا ہو گئے، تو یعقوب علیہ السلام یہی سمجھے کہ میرے ان بچوں نے جو یوسف کے ساتھ کیا کہیں چھپا دیا ہے، بنیامین کو بھی کہیں چھپا دیا ہے، جو بات وہاں گئی تھی یہاں بھی ہوئی گئی۔ فرمایا بل سولت لکم انف، تمہارے جیوں نے کوئی بات بنائی ہے، وہ چوری نہیں کی، وہ گرفتار نہیں ہوا، بلکہ تم نے کوئی سازش کی۔ فصبر جمیل، بس اچھا صبر ہی بہتر ہے، میں صبر کروں گا۔ عسى اللہ ان یأتین بہم جمیعا، اور قریب ہے کہ اللہ پاک ان سب کو میرے پاس لائے۔ سب کتنے تھے؟ جمع کیسے ان کو بولا؟ ایک تو یوسف، دوسرے بنیامین،
تیسرا بڑا بیٹا جو وہاں مصر رہ گیا تھا، یاد ہو گیا؟ اتیاتین بہم، بہم کا صیغہ لائے جمع کا۔ انہو هو العلیم الحکیم، بے شک وہ اللہ بہت علم والے، بڑے حکمت والے ہیں۔ اللہ بتول عنہ۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے منہ پھیر لیا، ان سے منہ پھیر لیا، حسن ترجمہ کیا بتول عنہ۔ اللہ، اور پھر افسوس کرنے لگے۔ وقال یا اسفا، اور کہا ہائے افسوس یوسف پر۔ وابیضت عیناہ، آنکھیں آپ کی سفید ہو چکی تھی غم کی وجہ سے۔ وہو کظیم، وہ سخت غمگین تھے۔ کظیم کا معنی غمگین، جو غم والا ہو اور غصے کو ضبط کر رہا ہو۔ اللہ، یوسف علیہ السلام کو یاد کرنے لگے۔ قالو، بھائیوں نے کہا، تاللہ، اللہ قسم، آپ ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے رہیں گے حتیٰ کہ آپ بالکل نکمے ہو جائیں یا آپ ہلاک ہو جائیں۔ یا آپ اتنا روتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، یا تو آپ کمزور بہت ہو جائیں گے یا تو موت ہی واقع ہو جائے گی۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بھائیوں نے والد صاحب کو سمجھایا، سمجھائی بات؟ قالوا تاللہ، قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ یعقوب علیہ السلام بولے، میں شکایت کرتا ہوں اپنے رنج و غم کی اللہ سے، وہ عالم، اور جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ چیز تم نہیں جانتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جدائی کا غم بھی تھا، ظاہر ہے، بیٹے تھے اور بہت عظیم الشان بیٹے تھے، اللہ کے نبی بننے والے تھے، تو غم بہت زیادہ تھا۔ تو بھائیوں نے جب کہا کہ اتنا آپ روتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، آپ تو سر موت واقع ہو جائے گی، فرمایا میں دیکھو تمہیں کچھ نہیں کہتا، انما اشکو بثی، میں اپنے غم کی داستان اپنے رب کو سناتا ہوں۔ انما اشکو بثی، میں رنج و غم کی اللہ سے شکایت کرتا ہوں، وہ عالم، و جانتا ہوں اللہ کی طرف تم نہیں جانتے۔ یعقوب علیہ السلام جاننے کا معنی یہ تھا، یعقوب علیہ السلام پتہ تھا کہ یہ جو آئے تھے بھیڑیا کے بات لے کر کے بھیڑیا نے کھا لیا ہے، جھوٹ بولتے ہیں، اور یوسف علیہ السلام کہیں نہ کہیں موجود ہیں، اللہ کبھی مجھے ملا دیں گے، یہ ہے اللہ سے کی بات سے میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ کیونکہ وہ تو اپنے خیال میں یوسف علیہ السلام کو جھوٹے خیال میں ظاہر کر چکے تھے نا کہ بھیڑیا نے کھا لیا ان کو۔ یا بنیا، اے میرے بیٹو، اذهبوا، جاؤ، فتحسسوا، تلاش کرو یوسف کو، وَأَخِيهِ، اور اس کے بھائی کو۔ یہودا وغیرہ کے بارے میں نہیں کہا، اس لیے کہ وہ تو خود رکے تھے وہاں، ان کو کوئی گم ہونے کا، پکڑے جانے کا مسئلہ نہیں تھا، اس لیے یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین کے بارے میں بیٹوں سے کہا کہ جاؤ تلاش کرو۔ وَلَا تَيَّسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے امید رکھتے تھے کبھی نہ کبھی یوسف مل جائے گا، بنیامین مل جائے گا۔ روح کا معنی میں نے کیا ہے رحمت، یہ رحمت ترجمہ تھانوی حسن لاہوری نے کیا ہے۔ وَلَا تَيَّسُوا، اور مت مایوس ہو، مِن روح اللہ، اللہ کی رحمت سے۔ ہر شیخوں ترجمہ کرتے ہیں مت مایوس ہو اللہ کے فیض سے۔ روح اللہ، روح اللہ کا اللہ کا فیض۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے مگر ایسے لوگ جو کافر ہوتے ہیں، اس لیے یعقوب علیہ السلام امید لگائے ہوئے تھے کہ کبھی نہ کبھی ملاقات ہوگی یوسف علیہ السلام سے اور بنیامین سے۔ فلما دخلوا علیہ،
اب تیسری بار برادر یوسف مصر آ رہے ہیں یعقوب علیہ السلام کو اوپر سے گندم لینے کے لیے اور بھائیوں کو تلاش کرنے کے لیے۔ اللہ فلما دخلوا علیہ، جب پہنچے بادشاہ کے پاس، یوسف کے پاس، کہنے لگے یا ایھا العزیز، اوے عزیز کا معنی کہ رشتہ دار نہ کر لینا، عزیز مصر، اس لیے کہ بادشاہ شاہی خزانے کا مالک تھے نہیں عزیز، اور خزانہ وہ وزیر خزانہ کو عزیز کہا جاتا تھا۔ اے عزیز مسنا و اہلنا، پہنچی ہے ہمیں ہمارے اہل و عیال کو، عذر سختی، یعنی ہمارے گھر میں تنگ دستی ہے۔ پہنچی ہے ہمیں ہمارے اہل و عیال کو عذر، سختی، تنگ دستی۔ وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، ہم پونجی لائے ہیں ناقص پونجی تھوڑی سی لائے ہیں، جو گندم کی قیمت کے برابر تو نہیں ہے جو آپ لیتے ہیں، لیکن ہمیں پوری گندم دیجیے اور ہم پر صدقہ کیجیے، ہمارے گھر میں سختی و تنگ دستی ہے۔ تفسیروں میں لکھا ہے کہ اس موقع پر برادران یوسف کتنے تھے بھائی؟ 9۔ تیسری مرتبہ جو آئے ہیں، تیسری مرتبہ جو آئے ہیں تو والد صاحب کا خط بھی لائے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خط لکھا تھا یوسف علیہ السلام کے نام، یہ تو پتہ نہیں بادشاہ یوسف ہی ہے، لیکن مصر کے بادشاہ تھے، اور بنیامین کو انہوں نے روکا تھا بھائیوں کے کہنے کے مطابق، اس لیے بادشاہ کے نام خط لکھا ہے۔ اس میں اپنی صفائی دی کہ ہم چور نہیں ہیں اور ہمارے گھر میں بہت تنگ دستی ہے۔ اگرچہ ہمارے پیسے کم ہیں لیکن ہمیں گند پوری دیجیے، ہم پر صدقہ کیجیے۔ وہ جو ناقص قیمت لائے تھے، چیزیں لائے تھے، وہ کیا تھیں؟ مفسرین نے بعضوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ بعضوں نے کہا کہ وہ چند دراہم تھے۔ اور دیہات کی چیزیں تھیں، دیہاتی تحفے جاتے تھے، گھی وغیرہ، جانوروں کی اون۔ گندہ بروزہ کا پھل تھا، پنیر تھا، ستو تھے، اور ستو جانتے ہو گرمی میں پیتے ہیں نا ستو، شکر ڈال کے، اور چمڑے کے جوتے تھے۔ حوالہ لکھو تفسیر زاد المسیر اور الماور، دونوں تفسیروں میں یہ چیزیں مذکور ہیں۔ یہ چیزیں گندم لینے کے لائے تھے۔ بضاعت مزجات، پونجی ناقص، مزجا کا معنی ناقص بھی کیا ہے، بر ردی کیا ہے، ردی پونجی لائے تھے۔ اللہ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، ہمیں گندم پوری دینا، یہ تھوڑی نہ کرنا، اگرچہ ہمارے پاس قیمت پوری نہیں ہے۔ وتصدق علینا، اور ہم پر صدقہ کرے، یعنی مفت میں گندم کچھ دے دیں ساتھ۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ خیرات کرنے والوں کو جزائے خیر جزا دیا کرتے ہیں۔ جب یہ بات سنی
کہ گھر کا یہ حال ہے۔ والد صاحب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی پریشانی کا اظہار بھی کیا تھا کہ میرا پہلا بیٹا گم ہو گیا، یہ گم کر دیا گیا، اب دوسرا بنیامین تم نے روک لیا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام صبر نہ کر سکے اور بول پڑے، حل علمتم ما فعلتم بیوسف، اپنے بھائی سے کہا تم جانتے ہو تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا، اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا، اس میدان میں جہاں یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا، یوسف علیہ السلام کو تمہارا پیٹا تھا، بنیامین کو تمہارا پیٹا تھا، تکلیف دی تھی۔ حل علمتم، کیا تم جانتے ہو جو تم نے کیا تھا یوسف کے ساتھ، اس کے بھائی کے ساتھ، جب کہ تم جاہل تھے۔ وہ تو چکرا گئے دیکھ کے کہ یوسف کا یہ قصہ سچا انہیں کیسے معلوم ہوا۔ ذہن اس طرف گیا کہ شاید یہی یوسف نہ ہو، اس لیے کہا انک لانت یوسف، بے شک آپ یوسف ہیں۔ قال، یوسف علیہ السلام بولے ہاں میں یوسف ہوں، وہذا اخی، یہ بنیامین میرا بھائی ہے۔ سارا راز فاش کر دیا، راز سارا فاش کر دیا جو چھپایا ہوا تھا۔ اب ایک سوال ہے کہ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی جدائی میں 40 سال ڈوتے رہے، اور ایک قول کے مطابق 80 سال ڈوتے رہے، 80 سال۔ جب یوسف علیہ السلام جہاں پہنچ گئے مصر میں، تو انہوں نے گھر اطلاع کیوں نہ کہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں۔ میرے بھائیوں نے جو بتایا ہے کہ خون لگا تھا، خون بیڑیے نے مارا، ان کو کھایا، اطلاع کر دیتے میں زندہ ہوں، میں ٹھیک ہوں، میں آرام میں ہوں، میں بادشاہ گھر رہتا ہوں، پھر میں بادشاہ بنا دیا گیا ہوں، میں بادشاہ خزانے میرے پاس ہیں، کسی بات کا اظہار نہیں کیا، اس بات کو مخفی رکھا۔ یہ یوسف علیہ السلام نے کیوں کیا؟ فوراً اطلاع دینی چاہیے تاکہ یعقوب علیہ السلام کا غم دور ہوتا۔ سوال سمجھے ہو؟ جواب یہ کہ یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر تھے، یعقوب علیہ السلام کا ابھی کچھ امتحان باقی تھا، اور یوسف علیہ السلام کو اللہ میاں کی طرف سے گھر میں اطلاع دینے کی اجازت نہیں تھی۔ سمجھ آئی؟ اس لیے یوسف علیہ السلام نے گھر اطلاع نہیں دی۔ اللہ، تو یوسف بھائیوں سے کہا ہاں میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، اور اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، بے شک جو تقوی اختیار کرے اور صبر کرے، بے شک اللہ پاک ایسے نیکوں کاروں کے اجر کو ضائع نہیں کیا کرتے۔ اللہ اکبر۔ اب دماغ ٹکانے آ گئے یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے، ٹکانے آئے کہ نہیں آئے بھی؟ سارا جھوٹ کا پول کھل گیا، اور یہ بھی ہوگا کہ جس یوسف کو ہم تنگ کیا، بادشاہ بیٹھا ہے جو چاہے سزا بھی دے سکتا ہے ہمیں۔ چکرا گئے، کہنے لگے تاللہ، اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، بے شک ہم خطاوار تھے۔ یہ یوسف بھائیوں نے اب اعتراف کر لیا، کوئی ادھر ادھر کی باتیں نہیں کی۔ قال لا تثریب علیکم اليوم، سبحان اللہ۔ یوسف علیہ السلام کے اخلاق دیکھو، فرمایا لا تثریب، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ دوسرا ترجمہ، آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے۔ یغفر اللہ لکم، اللہ تمہاری بخشش کر دے، تمہیں معاف کر دے۔ وہو ارحم الراحمین، وہ اللہ بہت رحم فرمانے والے ہیں۔ دیکھا پیغمبرانہ اخلاق ایسے ہوتے ہیں، ان کو گرفتار نہیں کیا، جیل میں ڈالا، ڈرایا دھمکا نہیں ہے، بلکہ ان کی
معافی کا معاملے کا صفائی کر دی کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، بخش دے۔ هو ارحم الراحمین۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، کچھ دن مہمانی کرنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو قمیص دیا، اپنی قمیص کہتے کرتا دیا۔ فرمایا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي، اس کرتے کو میرے ابا جان کے چہرے پر ڈال۔ اس کرتے کو لے جاؤ، ابا جان کے چہرے پر ڈالو، یاتی بصیرہ، ابا جان بینا ہو جائیں گے، بینائی واپس آ جائے گی اس کرتے کی برکت سے۔ یہ کرتا کون سا تھا جس کی یہ برکت ہے کہ نابینا والد کے چہرے پر ڈالا گیا، آنکھوں پر ڈالا گیا تو بینائی واپس آ گئی۔ اس کے اندر دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے، یہ وہ کرتا ہے جو جنت سے آیا تھا۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کا کرتا اتار کے اس کے بھیڑیے کو خون لگانا بات بنانی تھی تو کرتا اتار لیا تھا، اور حضرت کے کرتا اتار کر حضرت کو کنویں میں پھینکا تھا، اسی وقت جبریل نے آ کے جنت سے کرتا ان کو پہنا دیا تھا۔ یہ وہی کرتا تھا۔ اللہ، یہ گویا کہ جنت کی رحمت و برکت ہے۔ کرتا چونکہ وہاں سے تھا، وہ چہرے پر ڈالنے سے بینائی واپس آ گئی یعقوب علیہ السلام کی۔ یہ قول امام ضحاک اور مجاہد کا ہے۔ اللہ، دوسرا قول مجدد الفسانی کا ہے۔ وہ کہتے ہیں جنت کے کرتے ہونے کی بات نہیں ہے، یوسف علیہ السلام کی ہستی ایسی تھی، مبارک تھی، مقدس تھی کہ ان کے بدن کے ساتھ لگنے والا کرتا اس میں اللہ نے برکت رکھ دی۔ یہ جنت کی برکت نہیں ہے، یوسف علیہ السلام کے جسم اطہر کی برکت ہے۔ یہ قول مجدد الفسانی کا ہے۔ اللہ، اذهبوا بقمیصی ھذا، میرا یہ کرتا لے جاؤ، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي، ابا جان کے چہرے پر ڈالو۔ یاتی بصیرہ، ابا جان بینا ہو جائے گی۔ اور ایک ساتھ اور بات فرمائی، وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور تم سارا میرا خاندان، ابا جی بھی، بھائی بھی، بہنیں بھی، ہاں جی، اور ہماری آپس کی اہل و عیال سارے، سب کو لے کر میرے پاس مصر میں آ جائیں۔ یہ یوسف علیہ السلام نے درخواست کر دی ان سے بھی، اور ابا جان کے بارے میں کہ والدین بھی آئے۔ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، تمام اپنے اہل جان کو لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ سمجھے جی؟ یہ قافلہ مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوا کرتا لے کر۔ ابھی مصر سے نکلے ہی تھے کہ ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ کس کو فرمایا بتاؤ بھی؟ بھائی تو سارے یہاں تھے، سفر میں تھے، حضرت کی جی بہویں، ہاں جی، بیٹیاں اور پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں تھے، ان میں بیٹھ کے بات فرمائی تو میں تو یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ اللہ، انہوں نے کہا ابا جان آپ ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے رہتے ہیں، یا پرانی غلطی میں پرانی محبت جو آپ کا جاگ اٹھتی ہے، ورنہ یوسف کی خوشبو کہاں سے آ رہی؟ انہوں نے تردید کی پاس بیٹھنے والوں۔ قالوا، کہنے لگے ہاں، قال ابوہم، ان کے والد نے کہا انی لاجد ریح یوسف،
میں یوسف کی خوشبو محسوس کرتا ہوں۔ لولا ان تفندون، اگر تم مجھے بہکا، یہ نہ کہو کہ بہکی باتیں کرتے ہیں، یوں میں کہا کرتا ہوں، اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بوڑھا بہکی باتیں کرتا ہے تو میں تمہیں بتاؤں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی۔ قالوا تاللہ، پاس بیٹھنے والے اولاد نے کہا تاللہ، اللہ کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم، آپ اسی پرانی غلطی میں ہیں، یوسف کی محبت میں۔ ضلال کا معنی محبت بھی کیا گیا ہے۔ فلما ان جاء البشیر، جب وہ لوگ پہنچے، بشارت دینے والا، بشارت دینے سے مراد یا تو یہودا ہے، جب انہوں نے یہودا قرار دیا جس کا ہاتھ میں کرتا تھا، یا شمعون ہے۔ ان جاء البشیر، جب بشارت دینے والا آیا، القاہ علی وجہ، کرتا ہنس کے چہرے پر ڈال دیا، فرتد بصیرا، یعقوب علیہ السلام بینا ہو گئے۔ اللہ قال الم اقل لکم، یعقوب علیہ السلام بولے تمہیں میں کہتا نہیں تھا میں اللہ سے وہ بات جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تم تو یوسف کو ختم کر چکے تھے، لیکن مجھے اللہ کی رحمت سے امید تھی۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا، اب حقیقت تو واضح ہوگی، بھائیوں کا قصور سامنے آ گیا کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کیا، سب کچھ تفصیل سے معلوم ہو گیا۔ تو بھائیوں نے کہا ہمارے ابا جان استغفر لنا، ہمارے لیے اللہ سے معافی مانگیے، ہمیں اللہ سے بخشوا دیجیے، ہماری خطا کو معاف کر دیں۔ اغفر لنا نہیں کہا کہ آپ معاف کر دیں، اس لیے کہ یعقوب علیہ السلام کو تو بہت ستایا تھا، 40 سال 80 سال رلایا پیغمبر کو، چھوٹی بات نہیں ہے بیٹے کی جدائی میں۔ تو یہ نہیں کہا کہ آپ معاف کر دیں، ہمیں اللہ سے بخشوا دیں، جامع جملہ ہے کہ اللہ سے وہ بخشائے گا پہلے اپنا حق معاف کرے گا۔ اس میں ان کی معافی کا بھی ذکر آ گیا کہ آپ بھی معاف کر دیں اور اللہ سے درخواست بھی کر دیں۔ اس کے جواب میں فرمایا کہنے لگے اے ابانا، ہمارے والد استغفر لنا، ہمیں اللہ سے بخشوا دیجئے ہمارے گناہوں کو، انا کنا خاطئین، بے شک ہم تھے قصوروار۔ یوسف کے بارے میں ہمارا قصور تھا۔ کیا قصور تھا؟ پرلے درجے کا جھوٹ بولا تھا، ایسے ہی ہے نا، آپ کے کرتے کو اس پہ خون لگا کر یہ کہہ دیا بھیڑیے کھا گئے ان کو، لیکن کرتا جو لایا تھا صحیح سالم تھا، کوئی اس پر کوئی وہ نہیں تھا، حالانکہ بھیڑیے کھاتا تو کھینچان کرتا تو پھٹتا، کرتا پھٹا ہوا نہیں، بالکل صحیح سالم پر خون لگا لیا۔ یہ عقل ادھر نہیں گئی کہ یہ بھی کام کر دے۔ اور یہ یعقوب علیہ السلام کے لیے ایک دلیل تھی کہ بیٹی نے میرے بیٹے کو نہیں کھایا، یہ غلط کہتے ہیں، انہوں نے گڑبڑ کی ہے۔ سمجھ آئی بیٹا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا سوف استغفر لکم ربی، میں ان قریب تمہارے لیے اپنے رب سے بخشت مانگوں گا، وعدہ کر لیا۔ یہ جو وعدہ کیا ہے بخشش مانگوں گا، یا تو تہجد کے وقت کا انتظار کیا کہ ابھی نہیں مانگتا، تہجد وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس وقت تمہارے لیے میں استغفار کروں گا، اللہ سے بخش مانگوں گا۔ یہ زمانہ جدائی کا یوسف علیہ السلام سے 40 سال کا ہے، اور ایک قول کے مطابق 80 سال کا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں ان کے لیے تمہارے لیے معافی مانگوں گا اپنے رب سے، بے شک وہ بہت بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اب وقت آ گیا کہ یوسف علیہ السلام کے حکم کے مطابق سارا خاندان مصر جا رہا ہے۔ یوسف بلایا تھا نا یوسف علیہ السلام نے کہ تم سب لوگ جو ہے گھر بار چھوڑ کر سارے خاندان والے میرے پاس مصر شہر میں آ جاؤ۔ دیہات میں رہتے تھے، کنعان دیہات ہے جس میں رہتے تھے۔ فلما دخلوا علی یوسف، سبحان اللہ،
جب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، کون پہنچے؟ یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے اور پوتے اور نواسے اور نواسی ہیں، پوتے پوتی ہیں سارے۔ کتنے افراد تھے؟ ایک قول میں 72 افراد تھے۔ اللہ، 72 سمجھتے ہو؟ 20 اور 7 ہیں جی، اچھا 72 افراد۔ دوسرا قول ہے 93 افراد تھے، 93 90 جمع 3 دونوں قول ہیں، جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام بھی تھے، ان کی اہلیہ، برادران سب کی والدہ صاحبہ بھی تھیں، اور پوتے پوتیاں یعقوب علیہ السلام کے نواسے نواسیاں سارے شامل تھے۔ فلما دخلوا علی یوسف، جب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، آوا الیہ ابویہ، یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو ٹھکانہ دیا، یعنی اچھی رہائش دی، عزت کے مقام میں ٹھہرایا۔ والدین تھے نا، اللہ، اب وہ والدین میں سے والد ہو یعقوب علیہ السلام، والدہ کون تھی؟ اس میں مفسرین کی 2 رائے۔ ایک رائے یہ لیہ بنت لیان، جو بھائیوں کی والدہ تھی، یوسف علیہ السلام کی نہیں تھی، ان کی متیر والدہ ہوئی، بولو متیر والدہ ہوئی نا، وہ ہاں نہیں کرتے، اور متیر نہیں سمجھتے، حقیقی والدہ کے مقابلے میں دوسری والدہ کو متیر ہم کہتے ہیں پنجابی میں، آپ کے لکھنؤ کی اردو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں۔ تو ایک قول ہے کہ یہ ان بھائیوں کی والدہ تھی، لیہ بنت لیان۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ فوت ہو چکے تھے۔ ان دونوں کو وخا حقیقی والدہ نہیں تھی کہ والدہ کی جگہ پر تھیں، اس لیے ابا جان کو بھی والدہ کو خاص ٹھکانہ دیا، اچھی جگہ عزت کے مقام پر بٹھایا۔ دوسرا قول ہے کہ یوسف علیہ السلام کی والدہ سیدہ راحیل تھیں، جو یوسف علیہ السلام حقیقی والدہ سیدہ راحیل، حضرت راحیل رضی اللہ عنہ، اور یعقوب علیہ السلام کو اچھی عزت کے مقام میں جگہ دی۔ خدمت تواضع کی ہوگی جو کی ہوگی۔ اب جانے کا وقت کو فرمایا، وقال ادخلوا مصر انشاءاللہ آمنین۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مصر میں، شہر میں داخل ہو جاؤ، انشاءاللہ امر کے ساتھ، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی اور کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ ورفع ابویہ علی العرش، اور اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا، ان کو خاص شاہی تخت بنایا تھا، اس میں بٹھایا۔ وخروا لہ سجدا، جب وہ تخت پر بیٹھ گئے اور سامنے 10 بھائی بیٹھے ہوئے، 10 کا 11 بھائی، 11 بھائی بیٹھے ہوئے، خروا لہ سجدا، تمام نے حضرت یوسف کو سجدہ کیا۔ یوسف علیہ السلام بول پڑے گا، ابا جان یہ وہ میری خواب کی حقیقت واضح ہو گئی، جو بچپن میں خواب دیکھی تھی نا، کہ میں نے 11 ستارے دیکھی ہے، چاند سورج دیکھا ہے اور مجھے سجدہ کر رہے ہیں، فرمایا خواب کی تعبیر آج سچی ہو گئی۔ خروا لہ سجدا، یوسف کے لیے سجدے میں چلے گئے، سجدے میں گر گئے۔ سجدہ کیسا تھا؟ ایک اور قول یہ ہے کہ سجدہ تعظیمی، سجدہ عبادت وہ تو کبھی غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہوا، وہ صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ سجدہ تعظیمی پہلے جائز تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک جائز رہا، حضور علیہ السلام کے زمانے میں حرام ہوا ہے کہ اب سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں ہے، سجدہ عبادت بھی جائز نہیں ہے، تعظیماً کو سر نیچے رکھ سجدہ کر لیں وہ بھی جائز نہیں۔ دوسرا قول ہے کہ سجدے سے برا جھکنا ہے، یہاں خروا لہ سجدا، یوسف علیہ السلام کی عظمت کے سامنے سارے جھک گئے، یہ سجدہ نہیں تھا، جھکنا مراد ہے، یہ قول مفسرین کا ہے۔ وقال یا ابت ھذا تعبیر رؤیایا،
یوسف علیہ السلام بولے اے میرے ابا جان یہ تعبیر ہوئی میرے خواب کی جو پہلے آیا تھا، قد جعلھا ربی حقا، اللہ نے مجھے اس کو حق کر دکھایا ہے، وقد احسن بی، اللہ نے مجھ پر احسان کیا جب کہ مجھے نکالا اللہ نے جیل سے اور تمہیں دیہات سے یہاں لے آئے، بعد اس کے کہ شیطان نے اختلاف ڈال دیا تھا میرے درمیان اور میرے بھائیوں کے درمیان۔ یہ پیغمبرانہ اخلاق۔ بھائیوں کو برا بلا نہیں کہہ رہے، ان کو تنبیہ نہیں کر رہے، یہ کہتے شیطان نے میرے اور ان کے درمیان اختلاف ڈالا تھا۔ یہ یوسف علیہ السلام کے پیغمبرانہ اخلاق ہے۔ اسپتال کا ٹائم ہو چکا ہے جی، اسپتال کا ٹائم ہو چکا ہے، جلدی نکالیں۔ بس آ رہی رکوع آ رہا ہے۔ اور شکایت کرنے کی بجائے اللہ کا شکر ادا کریں۔ قد جعلھا ربی قد احسن بی، اللہ نے مجھ پہ احسان کیا جو کہ مجھے نکالا جیل سے اور تمہیں لایا دیہات سے، بعد اس کے کہ شیطان نے میرے درمیان میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال دیا تھا۔ ان ربی لطیف لما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے اس کی تدبیر لطیف کر دیتا ہے۔ انہ هو العلیم الحکیم، اللہ بہت علم والے بڑی حکمت والے ہیں۔ رب قد آتیتنی من ملک، شکر ادا کریں اے میرے پالنے والے تو نے مجھے عطا کی سلطنت، بادشاہت، وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اور خوابوں کی تعبیر کا علم دیا۔ رب قد آتیتنی من الملک، اچھا فاطر السماوات، اے رب جو پیدا کرنے والے آسمانوں کے اور زمینوں کے، انت ولی فی الدنیا، آپ ہی کا ساتھ ہے میرے دنیا میں اور آخرت میں، توفنی مسلماً، بس مجھے وفات دینا اسلام کی حالت میں، والحقنی بالصالحین، اور مجھے لاحق کرنا ملانا نیک لوگوں کے ساتھ۔ سمجھائی بات ہے؟ وفات کے بارے میں فرمایا کہ مسلم ہونے کی حالت میں وفات آئے۔ یہ دعا ہر شخص کو مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسلام پر خاتمہ فرمائے۔ یوسف علیہ السلام کی وفات جو ہے 120 سال کی عمر میں ہوئی، لکھو یوسف علیہ السلام کی وفات 120 سال کی عمر میں ہوئی، اور ان سے پہلے یعقوب علیہ السلام والد صاحب کی وفات 147 سال کی عمر میں ہوئی۔ 147، 40 جمع 7، 3 تفریق 50، 140 حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کتنی عمر میں ہوئی؟ 120 سال کی عمر میں ہوئی ہے، اور ان کے ابا جی کی وفات ان سے پہلے ہو گئی اور وہ 147 سال کی عمر میں ہوئی۔ یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل کے کنارے دفن کیا گیا تھا۔ ایک تابوت میں جو زمرد کا بنا ہوا تھا، پتھر کا، اس میں رکھ کے دفن کیے گئے تھے۔ یہ قوم بنی اسرائیل جب آئے 72 یا 93 افراد تھے، پھر جب مصر میں رہے، پھر مصر پر قبضہ ہو گیا قبطیوں کا، وہ بادشاہ بن گئے اور یہ عوام میں چلے گئے، اور قبطی اس خیال سے کہ ہم اصل مصری ہیں، یہ تو کنعان سے آئے تھے یہاں یوسف علیہ السلام، یہ غیر ملکی ہے، تو ان پر ظلم کرتے رہے۔ اس ظلم کی حالت میں تقریباً 426 سال گزرے۔ بنی اسرائیل مصر میں 426 سال ٹھہرے، کہو، اور 426 سال کے بعد ان کی بڑی تعداد ہو گئی، خاندان بڑھتے 6 لاکھ سے اوپر چلے گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے، اللہ کے حکم سے، پھر انہوں نے مصر کو چھوڑا تھا اور دریا کی طرف آئے تھے، دریا نے رستے خشک دے دیے تھے اور یہ پار ہو گئے تھے۔ وہ جو فرمایا آپ نے، قبط قوم کا بادشاہ فرعون یہاں کا قابض رہا۔ قبط قوم کے ہر بادشاہ کو فرعون کہتے تھے، نام اس کا منفتح ہے
کیا نام ہے؟ منفتاح لقب فرعون، جیسے ہمارے ملک کے ہر بادشاہ کو صدر کہتے ہیں، وہ فرعون کہلاتا تھا۔ اور 19 فرعون گزرے، 19 فرعونہ بنی اسرائیل پر ظلم کرتے رہے، اس لیے کہ یہ غیر ملکی ہے، کنعان سے آئے ہوئے ہیں، یہ اصل مصر کے نہیں ہیں۔ 426 سال بنی اسرائیل جہاں ٹھہرے ہیں، پھر موسیٰ علیہ السلام لے کر ان کو نکلے ہیں۔ یاد ہوگا واقعہ دریا کا، دریا کے کنارے حضرت یوسف علیہ السلام قبر تھی، اللہ کے حکم سے اس قبر سے یوسف علیہ السلام کو نکالا موسیٰ علیہ السلام نے، لے جا کر کنعان میں اپنے دادا یعقوب اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا۔ آج موسیٰ علیہ السلام کنعان میں ان دونوں پیغمبروں کے ساتھ آرام فرما ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔